السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، موضوع ہے دین پر استقامت۔ استقامت نہایت جامع لفظ ہے جو شریعت کے پورے نظام کی پابندی سے عبارت ہے۔ علامہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عقائد، اقوال اور اعمال سب میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا، اسی پر جمے رہنا اور اسی راہ پر قائم رہنا استقامت کہلاتا ہے۔ استقامت قلب تمام طرح کی اقسام استقامت میں سے اہم ترین اور ضروری ہے، کیونکہ دل ایمان کی جڑ ہے۔ اگر دل کا عقیدہ صحیح اور مضبوط ہو تو جسم کے دوسرے تمام اجزاء اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ استقامت قلب سے مراد یہ ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ ایمان یعنی صحیح اسلام عقیدے کو قبول کر لے اور اسی پر موت تک ڈٹا رہے۔ استقامت قول و عمل سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایمان کا اقرار اور اظہار کرے اور اللہ کے احکام کو عملی جامہ پہنائے، پھر اقرار و عمل کے بعد ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ کہے اور ایسا کوئی عمل اس سے سرزد نہ ہو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خلاف یا اس کے احکام کے منافی ہو۔ استقامت قلب کے ساتھ ہی ہر مسلمان کو چاہیے کہ استقامت قول و عمل پر بھی توجہ دے اور خصوصی طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ جو اعضاء ایمان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں ان میں سب سے آگے زبان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے جو شخص جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ استقامت دین ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے دین پر استقامت اختیار کرنے کا بارہا مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ کہیں اس کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرماتے ہیں رب کریم، کہیں اس کو اختیار کرنے والوں کی تعریف فرماتے ہیں اور اس کو اپنانے کا نتیجہ بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہے، فلا خوف علیہم، تو ان لوگوں کو کوئی خوف نہ ہوگا، یعنی دنیا میں کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کوئی دکھ ہوگا، یعنی آخرت میں انہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے استقامت کا دنیاوی فائدہ بیان فرمایا ہے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ دین اسلام پر استقامت اختیار کرتے تو یقیناً ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں اپنانے کا حکم فرمایا ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔
پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے آگے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر دوام و ہمیشگی اور استقامت وہ ثابت قدمی کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ دشمن کا مقابلہ کرنے اور اس پر کامیابی حاصل کرنے میں یہی سب سے بڑی معاون چیز ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ میں استقامت پر قائم رہنے کی دعا کرنے کی بھی تعلیم اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں استقامت والا راستہ عطا فرما۔ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقامت کا حکم فرماتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی چیز بتا دیجئے کہ پھر میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، یعنی جسے اختیار کر لینے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت کی بشارت مجھے حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر مضبوطی سے جمے رہو۔ میرے بھائیو، حدیث کے اندر غور کریں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک میں اسلام کے گویا تمام معاملات کو سمو دیا، کیونکہ اسلام اللہ پر ایمان اور اس ایمان کے مطابق اللہ کے احکام پر عمل کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان کے تمام پہلو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، میں ذکر فرمائے، اور اس ایمان پر عمل کے تمام پہلو فاستقم، اور اسی پر مضبوطی سے جم جاؤ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ آئیے میرے بھائیو، صحابہ کرام نے کس طریقے سے استقامت اختیار کیا، چند مثالوں سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے حضرت خباب، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اسی طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات استقامت کی سب سے بڑی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا و مالک آگ میں سرخ کی ہوئی لوہے کی سلاخیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر رکھ دیا کرتا تھا، اور انہیں تب تک نہیں ہٹاتا تھا جب تک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کی چربی پگھل کر انہیں ٹھنڈا نہ کر دیتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا امیہ بن خلف کو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکلیفیں پہنچائی۔ کبھی ان کی گردنوں میں رسی ڈال کر محلے کے لڑکوں کے ہاتھ میں تھما دیتا، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رسی کے بل مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کھینچتے چلے جاتے۔ بعض اوقات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھروں کی چٹانیں رکھ دی جاتی، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہ قائم و دائم رہے اور دین پر ڈٹے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دردناک واقعہ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیا جاتا ہے اور تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اپنے پرانے دین میں پلٹ آؤ۔
اسی طریقے سے 2 اونٹوں کی رانوں سے آپ کو باندھ دیا گیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک کا رخ مشرق کی طرف اور دوسرے کا مغرب کی طرف۔ بدبخت ابو جہل نیزہ اٹھائے ہوئے آیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کہا سمیہ جانتی ہو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کہا ابو جہل میرا انجام نہ پوچھو، اپنے انجام کی فکر کرو کہ اس کے بدلے میں قیامت کو تیرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میرا انجام کیا پوچھتے ہو؟ یہ چند لمحوں کی زندگی تو گزر جائے گی، اس انجام کا کیا پوچھتے ہو؟ اس انجام کی سوچو جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تپتی ہوئی ریت پر ننگے تڑپتے ہوئے دیکھا اور کہا اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو کیونکہ تمہاری منزل جنت ہے۔ ظالم نے نیزہ اٹھایا اور ان کی شرمگاہ میں مارا، ایک چیخ نکلی اور گردن ڈھلک گئی، لیکن اس سے قبل کہا اللہ تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ استقامت اس کا نام ہے کہ اللہ آخری وقت شکوے کی کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے، اے اللہ آخری وقت میں حفاظت کرنا۔ پھر نیزہ مارا، پھر نیزہ مارا، جسم کٹ گیا، پھر غلاموں کو حکم دیا کہ اونٹوں کو کھینچو، دونوں اونٹ کھینچتے ہوئے چلے گئے، لاش 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اتنی تکلیف سے مارا مگر لبوں پر مسکراہٹ نہیں چھین سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رفیق رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے موجود ہے۔ یہ میرے بھائیوں استقامت کے تعلق سے چند مثالیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی دین میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔